بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں بھی ہم فصل اول کا جو بقیہ حصہ ہے وہ مکمل کریں گے۔ فصل اول میں کل 4 مباحث ہے۔ پہلا جو مبحث تھا وہ ہم نے پڑھا تھا فتویٰ کے لغوی اصطلاحی مفہوم، دوسرا مبحث فتویٰ کی اقسام، تیسرا تھا افتاء اور قضاء میں فرق، اور چوتھا مبحث ہے تحیب السلف للفتیا، کہ سلف کا فتوے کے سلسلے میں احتیاط اور خوف۔ اس سلسلے میں ہم تحیب السلف للفتیا کا جو مبحث ہے وہ آدھا ہم نے پڑھ لیا تھا، جو باقی ہے اس کا ترجمہ رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس نشست کے اندر مکمل کریں گے۔ کچھ آثار یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ من تکلم فی شیء من العلم وتقلده وهو يظن ان الله لا يسأله عنه كيف افتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه۔ فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی علمی گفتگو کی اور اس کا ذمہ دار ہو گیا، اور اس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے میرے دین یا اللہ کے دین میں کس طرح فتویٰ دیا، تو اس پر اس کا نفس اور دین سہل ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح امام صاحب سے ایک اور روایت ہے، فرماتے لولا الفرق من اللہ ان یضیع العلم ما افتیت احدا یکون له المہنہ وعلی الوزر۔ فرماتے ہیں کہ لولا الفرق، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کہ علم ضائع ہو جائے گا تو میں کسی کو فتویٰ نہ دیتا، کیونکہ یہ اس کے لیے سہولت ہے اور میرے اوپر بوجھ ہے۔ اس طرح محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اول من یدعا الی الحساب یوم القیامت الفقہاء، قیامت کے دن سب سے پہلے فقہاء کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ اسی طرح سفیان بن عیینہ سے روایت فرماتے ہیں یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، کہ جاہل کے 70 گناہ معاف کیے جائیں گے قبل اس کے کہ ایک عالم آدمی کے کا ایک گناہ معاف ہو۔ اسی طرح ابن خلدہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ربیع بن عبد الرحمن کو کہا تھا کہ انی اری الناس قد احاطوا بك فاذا سالك الرجل عن مساله فلا تكن همتك ان تخلصه ولكن لتكن همتك ان تخلص نفسك۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد ہیں، انہوں نے آپ کا احاطہ کر رکھا ہے، جب کوئی شخص آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ کی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس آدمی کو کیسے خلاصی دیں گے، بلکہ آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے نفس کو کس طرح بچائیں گے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ ابن حرمز سے نقل کرتے ہیں کہ انه كان ياتيه الرجل فيساله عن شيء فيخبره ثم يبعث في اثره من يرده اليه فيقول له اني قد عجلت فلا تقبل شيئا مما قلت لك حتى ترجع الي، قال وكان قليلا من يفتي من اهل المدینہ۔ فرماتے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آتا اور کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتا تو وہ اس کو مسئلہ بتا دیتے تھے، ثم يبعث في اثره، اور پھر اس کے پیچھے کوئی شخص بھیجتے جو اس کو واپس بلاتا، اور ابن حرمز کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ جلدی اسے کہتے، پھر ابن حرمز اس سے کہتے کہ مجھ سے کچھ جلدی ہو گئی تھی لہٰذا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا تھا تم اس کو قبول نہ کرو یہاں تک کہ دوبارہ مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے تھے امام مالک فرماتے تھے کہ یہ امام ابن حرمز جو ہے وہ اہل مدینہ میں سے سب سے کم فتویٰ دینے والے تھے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لیس من یخشى اللہ کمن لا یخشاہ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو نہیں ڈرتا۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما علمت فقلہ ودل علیہ، فرماتے ہیں جو تجھے معلوم ہو تو اسے کہہ دے اور اس پر لوگوں کی رہنمائی بھی کر دے، لیکن وما لم تعلم فاسکت عنہ وإیاک ان تتقلد للناس قلادۃ السوء۔ فرماتے لیکن جو تجھے معلوم نہ ہو تو اس سے خاموش رہ، اور اس بات سے بچتے رہنا کہ لوگوں کو کسی غلط راہ پر لگا دو۔ اسی طرح ابو سعید عبد السلام جو امام سحنون کے لقب سے مشہور ہے، فقہائے مالکیہ کے امام ہے، اور مدونہ جنہوں نے لکھی ہے، جنہوں نے مدونہ کی کتاب جو ہے وہ مرتب کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اشقى الناس من باع آخرته بدنیاه واشقى منه من باع آخرته بدنیا غیره۔ فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بدبخت شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے بیچ دے،
اور اس سے بھی زیادہ بدبخت وہ ہے جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے بیچ ڈالے. تو یہ فرماتے ہیں. اسی طرح حافظ ابن صلاح رحم اللہ اس قول کو یعنی علامہ سحنون کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في امرأته ورقيقه فيقول له لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. تو یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس بات پر بہت غور کیا کہ وہ کون ہے جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے بدلے بیچتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ وہ مفتی ہے کہ جس کے پاس کوئی شخص آتا ہے جو اپنی بیوی یا باندی کے بارے میں حانث ہو چکا ہوتا ہے, مطلب طلاق دے چکا ہوتا ہے اپنی بیوی کو, اور یہ مفتی اس کو کہتا ہے کہ لا شیء علیک, کہ کوئی بات نہیں. تو یہ شخص جو ہے یہ حانث شخص چلا جاتا ہے اپنی بیوی اور باندی سے نفع اٹھاتا ہے. تو یہی وہ مفتی ہے جس نے اپنی دین کو دوسروں کی دنیا کے بدلے یعنی یہ اس شخص کے دین کے بدلے میں بیچ دیا. اسی طرح خطیب بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے آثار ذکر کرنے کے بعد کہ قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله تعالى أكثر. فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فتویٰ دینے کا حریص ہوگا اور اس کے لیے آگے بڑھتا ہوا اور مسلسل ہمیشہ فتویٰ دیتا ہو تو اس کی توفیق کم ہو جاتی ہے. قل توفیقہ واضطرب فی امرہ, اور وہ اپنے معاملے میں مضطرب رہتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص مجبوراً فتویٰ دیتا ہے غیر مؤثر لہ, اور خود اس کو اختیار نہیں کرتا, لیکن اس سے چھٹکارے کی اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور وہ اس کام کو دوسروں پر ٹالتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خوب معونت اور مدد ہوتی ہے. واستدل على قوله بالحديث الصحيح, اور وہ اپنے اس بات پر ایک حدیث صحیح سے بھی استدلال کرتے تھے. فرماتے تھے لا کہ ایک حدیث میں ہے لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. تو وہ اس حدیث کے ذریعے وہ استدلال کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی امارت اور حاکمیت کا سوال مت کرو, کیونکہ اگر یہ عہدہ سوال کرنے سے تم کو ملا تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے, اور اگر تمہیں بغیر سوال کے یہ مل گیا تو تمہاری مدد کی جائے گی. امام نووی رحم اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کیا, فرماتے تھے ادرکت 20 و100 من الانصار الصحابہ يسأل احدهم عن مسألة فيردها هذا الى هذا حتى ترفع الى الاول. فرماتے ہیں کہ میں نے 120 انصار صحابہ کو پایا ہے جب ان میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو ہر ایک دوسرے پر ڈالتا رہتا یہاں تک کہ وہ مسئلہ دوبارہ پہلے شخص کے پاس پہنچا تھا. اور ایک روایت میں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ما منهم من يحدث بحديث الا ود ان اخاه كفاه اياه ولا يستفتى عن شيء الا ود ان اخاه كفاه الفتيا. فرماتے ہیں صحابہ میں سے جو بھی حدیث بیان کرتا تھا تو وہی پسند کرتا تھا کہ اس کا بھائی اس کی طرف سے کافی ہو جائے. اسی طرح جب اس سے کوئی استفتاء سوال کیا جاتا, مستفتی یعنی فتویٰ پوچھا جاتا, تو وہ بھی یہ پسند کرتا کہ اس کا بھائی اس کی طرف سے کافی ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اور فتویٰ دے دے اور اس کو جواب نہ دینا پڑے. اسی طرح خطیب بغدادی رحم اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے عمیر بن سعید سے. فرماتے ہیں سألت علقمہ عن مسئلة فقال ائت عبیدہ فسلہ. کہتے ہیں میں نے علقمہ سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم عبیدہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا. فقال ائت علقمہ فقلت. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ علقمہ کے پاس جاؤ, تو میں ان کو کہا کہ علقمہ تو ارسلنی الیک, کہ مجھے علقمہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. فقال, تو انہوں نے فرمایا کہ ائت مسروقا فسلہ, کہ امام مسروق کے پاس جاؤ اس سے پوچھ دو. فاتیت مسروقا فسالته. کہتے ہیں میں وہاں گیا ان سے میں نے مسئلہ پوچھا. فقال ائت علقمہ فسلہ فقلت علقمہ ارسلنی الی عبیدہ وعبیدہ ارسلنی الیک. کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ علقمہ کے پاس جاؤ اس سے سوال پوچھو, تو میں نے ان کو بتایا کہ علقمہ نے مجھے عبیدہ کے پاس بھیجا تھا اور عبیدہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. قال, فرماتے ہیں فأتی عبد الرحمن بن ابی لیلہ فأتیت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فسألته فکرہہ. کہتے ہیں انہوں نے مجھے عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ کے پاس بھیجا. میں ان کے پاس گیا, جب ان سے میں نے سوال پوچھا تو ان کو ناپسند گزرا, انہوں نے پسند نہیں کیا. ثم رجعت الى علقمہ فاخبرته. تو کہتے ہیں بالآخر میں دوبارہ حضرت علقمہ کے پاس گیا اور ان کو میں نے یہ بات بتائی. تو قال, فرماتے کان یقال, تو وہ فرماتے تھے اجرأ القوم علی الفتیا ادناہم علما, کہ جو فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جری ہوتا ہے وہ علم کے اعتبار سے سب سے کم تر ہوتا ہے.
اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ حضرت ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں فرماتے تھے من اخطا عن كل ما يسأل فهو مجنون، کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ مجنون ہے۔ اسی طرح امام شعبی اور حسن ابی الحسین رحمہم اللہ یہ فرماتے تھے ان احدکم لیفتی فی المسألہ ولو وردت علی عمر بن خطاب لجمع لها اہل بدر، فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کوئی بھی شخص اٹھ کے فتویٰ دے دیتا ہے، حالانکہ اگر وہ مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو وہ اس پر مشورہ کرنے کے لیے پورے کے پورے اہل بدر کو جمع کر لیتے۔ اسی طرح سفیان بن عیینہ اور سحنون سے روایت ہے کہ اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما، کہ لوگوں میں فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جسارت کرنے والا شخص جو ہے وہ علم کے اعتبار سے سب سے کمتر ہوتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انه قد سئل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال حتى ادري ان الفضل في السكوت او الجواب، فرماتے ہیں امام شافعی سے ایک بارے میں مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے، جب ان سے دوبارہ عرض کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ بھئی فضیلت خاموش رہنے میں ہے یا جواب دینے میں ہے۔ اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ایک مقدمہ یعنی اپنی سنن کے مقدمے میں ایک باب باندھا ہے اور اس کا ترجمۃ الباب یا اس کا عنوان یہ ہے کہ باب من ہاب الفتیا وکرہ التنطع والتبدع، کہ یہ باب ان حضرات کے بارے میں جنہوں نے فتویٰ دینے سے یعنی جو ڈرے اور بے جا تشدد اور نت نئی باتوں کے گھڑنے کو پسند نہیں کیا، تو اس طرح باب انہوں نے باندھا۔ اور اس کے اندر حضرت زبید سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ما سألت ابراہیم یعنی نخعی رحم اللہ عن شیء الا عرفت الکراہیۃ فی وجہی، وہ فرماتے ہیں میں ابراہیم نخعی سے جب بھی کوئی سوال کرتا تو میں ان کے چہرے میں ناپسندیدگی دیکھتا، یعنی وہ ڈرتے تھے جواب دینے سے۔ اس طرح حضرت عمر بن ابی زائدہ سے روایت نقل کی ہے انہوں نے کہ ما رأیت احدا اکثر ان یقول اذا سئل عن شیء لا علم لی به من الشعبی، کہتے ہیں میں نے امام شعبی سے زیادہ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے تھے مجھے کوئی علم نہیں۔ اسی طرح ابن عون روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان الشعبی اذا جاءه شيء اتقى وكان ابراہیم یقول ويقول ويقول، کہ جب امام شعبی کے پاس کوئی سوال آتا تو اس سے بچتے، جبکہ ابراہیم جو ہے ابراہیم نخعی وہ خوب گفتگو کیا کرتے تھے۔ ابو عاصم فرماتے ہیں کان الشعبی فی هذا احسن حالا عند ابن عون من ابراہیم، فرماتے تھے کہ اس بات میں ابن عون کے نزدیک شعبی کی حالت جو ہے وہ ابراہیم نخعی سے زیادہ بہتر تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور روایت نقل کی ہے جعفر بن ایاس سے، فرماتے ہیں قلت لسعید بن جبیر ما لك لا تقول في الطلاق شيئا قال ما من شيء الا قد سألت عنه ولكني اكره ان احل حراما او احرم حلالا، فرماتے ہیں کہ طلاق کا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ طلاق کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا طلاق کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے بارے میں نے اپنے اساتذہ سے نہ پوچھا ہو، لیکن میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ کہیں پر کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہ کر لوں۔ اسی طرح ابن عبد البر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں ابن عوف سے، فرماتے ہیں كنت عند القاسم بن محمد اذا جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم لا احسنه، فرماتے ہیں کہ میں قاسم بن محمد کے پاس تھا تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں اس سوال کا جواب اچھی طرح نہیں جانتا، فجعل الرجل يقول اني دفعت اليك لا اعرف غيرك، تو سامنے سے وہ آدمی جو ہے وہ کہتا کہ مجھے آپ ہی کے پاس بھیجا گیا ہے، میں تو کسی کو نہیں جانتا آپ کے علاوہ، تو حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ لا تنظر الى طول لحیتی وکثرت الناس حولی واللہ ما احسنہ، فرماتے ہیں کہ میرے اس لمبی داڑھی کو یا میرے ارد زیادہ لوگوں کو دیکھ کر مت دیکھو، واللہ ما احسنہ، اللہ کی قسم مجھے اس سوال کا جواب اچھی طرح معلوم نہیں ہے۔ فقال شيخ من قريش جالس الى جنبه يا ابن اخي الزمها فوالله ما رايتك في مجلس انبل منك اليوم، تو فرماتے ہیں کہ ایک ان کے پاس وہاں ان کے پہلو میں قریش کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اے بھتیجے اس بات کو لازم پکڑو، اللہ کی قسم میں آج کے دن اس مجلس میں تم سے زیادہ معزز کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ تو حضرت قاسم نے فرمایا واللہ لئن یقطع لسانی احب الی من ان اتکلم بما لا علم لی به، تو قاسم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میری زبان کاٹ دی جائے، لیکن میں وہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جس کا مجھے علم نہ ہو۔
اسی طرح قد رویت عن امام مالک رحمہ اللہ روایات مکثرہ فی تورعہ، کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے اس طرح کی بہت ساری روایات ہے جو ان کے تقوی کے بارے میں ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ سوالات سے بچتے تھے۔ ذکرها القاضی عیاض رحمہ اللہ فی بسط و تفسیر ننقل منها جملة، فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ان میں سے کچھ نقل کیے ہیں، ہم ان میں سے یہاں انہیں قاضی عیاض نے پوری تفسیر کے ساتھ نقل کیا ہے، ہم ان میں سے کچھ یہاں نقل کرتے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے گا کہ عبد الرحمن العمری فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک نے کہا ربما وردت علی المسئلہ تمنعنی من الطعام والشراب والنوم، فرماتے بسا اوقات میرے سامنے ایسا مسئلہ آتا ہے جو مجھے کھانے پینے اور نیند سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح ابن القاسم فرماتے ہیں میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انی لو افکر فی مسئلۃ منذ بضع عشرۃ سنہ فما اتفق لی فیہا رأی الی الآن، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے فکر کرتے ہوئے کسی مسئلے میں غور و فکر کرتے ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن ابھی تک میری اس بارے میں کوئی رائے مجھے یعنی میری کوئی رائے میرے سامنے کوئی رائے نہیں بنی۔ اسی طرح ابن مہدی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ربما وردت علی المسئلہ فاسہر فیہا عامۃ لیلی، کبھی کبھی ایسا مسئلہ میرے سامنے آتا ہے کہ میں پوری کی پوری رات جو ہے وہ جاگتا رہتا ہوں۔ اسی طرح ابن عبد الحکیم فرماتے ہیں کہ کان مالک اذا سئل عن مسئلہ قال للسائل، جب امام مالک سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ سائل سے کہتے کہ انصرف حتی انظر فیہا، کہ تم واپس لوٹ جاؤ یہاں تک کہ میں اس میں غور و فکر کر لوں، تو فینصرف یتردد فیہا، تو کہتے ہیں کہ وہ سائل چلا جاتا اور مسلسل چکر کاٹتا رہتا، تو ہم نے فقلنا له في ذلك فبكى وقال اني اخاف ان يكون لي من السائل يوم واي يوم، فرماتے ہیں کہ جب امام مالک سے یعنی کہ جب ہم نے ان سے بارے میں مالک سے بات کی تو وہ رو پڑتے امام مالک اور فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا اور سائل کے دن ایک دن آمنا سامنا ہوگا اور وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ کان مالک اذا جلس نکس رأسه ويحرك شفتيه بذکر اللہ، فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جب بیٹھتے تو اپنا سر جھکا لیتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے، ولم يلتفت بيمينا ولا شمالا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، فاذا سئل عن مسألة تغير لونه، جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال پوچھا جاتا تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، وكان احمر بصفرة فيصفر، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل سرخ تھا لیکن آپ بالکل زرد پڑ جاتے تھے، اور انہیں کس رأسہ سر جھکا لیتے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے، پھر فرماتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ فربما يسأل عن 50 مسئلہ فلا يجيب منها في واحدہ، کہتے بسا اوقات ان سے 50 مسائل پوچھے جاتے لیکن وہ کسی میں بھی جواب کسی ایک مسئلے میں بھی جواب نہ دیتے۔ اسی طرح ان میں سے بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ لَكَأَنَّمَا مَالِكٌ وَاللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَن مَسْأَلَةٍ وَاقِفٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، کہ امام مالک کے سے جب سوال پوچھا جاتا کسی مسئلے کے بارے میں تو ایسا لگتا کہ وہ جنت اور آگ کے درمیان ہے۔ موسیٰ بن داؤد فرماتے ہیں کہ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَكْثَرَ أَن يَقُولَ مَا أُحْسِنُ عَن مَالِكَ، کہ میں نے امام مالک سے زیادہ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ما احسن، یعنی مجھے اس سوال کا جواب اچھی طرح معلوم نہیں ہے۔ اور ابن مہدی فرماتے ہیں کہ سألت رجلا مالکا سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسير 6 أشهر من المغرب فقال له أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها قال ومن يعلمها قال من علمه الله۔ ابن مہدی فرماتے ہیں کہ امام مالک سے کسی مسئلے کے بارے میں ایک آدمی سوال کرتا اور وہ بتاتا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں کہ مغرب کی طرف سے 6 مہینے کے فاصلے سے آیا ہوں، تو امام مالک فرماتے کہ جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کو جا کر بتا دو کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اور جب سائل پوچھتا کہ میں عالم ہوا کس کو علم ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اس کو علم ہوگا۔ اسی طرح وسأله رجل عن مسألة استودعه إياه أهل المغرب فقال ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا ولا سمعنا أحد من أشياخنا تكلم بها ولكن تعود، فرماتے ہیں کہ امام مالک سے ایک شخص نے سوال کیا اور وہ سوال اسے اہل مغرب نے دے کر بھیجا تھا، تو وہ فرماتے مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے شہر میں ہمیں کبھی بھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا اور ہم نے اپنے اساتذہ سے بھی اس بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا، لہٰذا تم لوٹ کر واپس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں فلما جاءه الغد، پھر جب اگلے دن وہ شخص آتا وقد اور انہوں نے اپنا جو خچر کے اوپر اپنا سامان بھی لاد رکھا تھا اور حضرت سے پوچھتے کہ میرا مسئلہ، تو وہ فرماتے ما ادری ما ہیا، کہ مجھے نہیں معلوم
مجھے اس بارے میں تو اب وہ آدمی کہتا یا ابا عبداللہ ترکت خلفی من یقول ولیس علی وجه الارض اعلم منک، تو وہ فرماتے تھے کہ اے ابو عبداللہ میں اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کر آیا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ روئی زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو فقال مالک غیر متوحش، تو امام مالک بغیر کسی خوف کے فرماتے اذا رجعت فاخبره انی لا احسن، جب تم لوٹ جاؤ تو انہیں کہہ دو کہ مجھے اچھی طرح اس کا علم نہیں ہے۔ وسأله آخر فقال یا ابا عبداللہ عجبنی، کہتے ہیں کہ کسی اور نے امام مالک سے پوچھا تھا اور کہا کہ مجھے جواب دیجئے، فقال، تو امام مالک فرماتے ہیں ویحک اتريد ان تجعلنی حجة بینک وبین اللہ، کہ بھئی تو ہلاک ہو، تو کیا یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے اپنے اور اللہ کے درمیان میں حجت بنا لے؟ فاحتاج انا اولا ان انظر کیف خلاصی ثم اخلص، میں پہلے مجھے ضرورت ہے کہ میں پہلے غور کروں کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، پھر اس کے بعد میں تجھے بچاؤں گا۔ قال ابن ابي حازم قال مالك اذا سالك انسان عن مساله فابدا بنفسك فاحرزها، فرماتے ہیں ابن ابی حازم کی امام مالک فرماتے ہیں جب تجھ سے کوئی انسان مسئلہ پوچھے تو سب سے پہلے اپنے نفس کے بارے میں سوچو اور اسے بچانے کی کوشش کرو۔ اور خالد بن خراش فرماتے ہیں کہ میں عراق سے امام مالک کے پاس تقریباً 40 مسائل لے کے آیا، لیکن انہوں نے مجھے ان میں سے سوائے 5 مسائل کے کسی میں بھی جواب نہیں دیا۔ اسی طرح مالک فرماتے سمعت میں نے ابن ہرمز کو سنا فرماتے تھے ينبغي ان يورث العالم جلساءه قول لا ادري، کہ ایک عالم کے لیے مناسب یہ کہ وہ اپنے جو شاگرد ہیں یا آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ سکھائے کہ لا ادری حتى يكون ذلك اصلا في ايديهم يفزعون اليه، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک اصول ہو جن کی طرف وہ لوگ پھر جو ہے وہ رجوع کرے، اور جب ان سے ایسی بارے میں سوال کیا جائے جن کو جب وہ معلوم نہ ہو قال لا ادری، تو وہ جواب میں پھر یہ کہہ دے کہ بھئی مجھے علم نہیں ہے۔ ابن وہب فرماتے کان مالک یقول فی اکثر ما یسأل عنہ لا ادری، کہ بھئی لا ادری، کہ امام مالک اکثر سوالات کے جواب میں یوں کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اسی طرح عمر بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے فقلت لمالک فی ذلک فقال، کہتے ہیں میں نے امام مالک سے اس بارے میں بات کی تو امام مالک نے فرمایا، تو ان کے جواب میں امام مالک نے فرمایا کہ یرجو اہل الشام الی شامہم واہل العراق الی عراقہم، کہ بھی شام والے شام چلے جائیں گے اور عراق والے عراق لوٹ جائیں گے، مصر کے رہنے والے وہاں چلے جائیں گے، پھر میں شاید ان فتاوی کی طرف اکیلا ہی لوٹ جاؤں گا جو ان کو میں دیتا رہا ہوں، مطلب یہ کہ میں بعد میں میری ذمہ داری رہ جائے گی۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ قال فاخبرت بذلك الليث فبكى، کہ میں نے ان کی خبر جو ہے وہ لیث کو دی تو وہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو امام مالک رحمہ اللہ تو لیث سے زیادہ مضبوط تھے، یا اس طرح کا کوئی جملہ انہوں نے کہا تھا۔ اسی طرح ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے تقریباً فی 30,000 مسئلہ، میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے 30,000 مسائل ایسے پوچھے جو ان کی زندگی میں پیش آئے تھے، تو انہوں نے ان مسائل میں سے 1/3 یعنی 1/3 کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں اچھی طرح معلوم نہیں ہے یا مجھے نہیں معلوم۔ اسی طرح قال بعضهم، کہتے ہیں ان میں سے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اذا قلت انت یا ابا عبداللہ لا ادری فمن یدری، یعنی کہ جب امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب آپ لا ادری کہتا ہے تو پھر کون جانتا ہوگا، تو وہ فرماتے کہ تیرا ناس ہو، تو نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میرا مرتبہ ہی کیا ہے جب تک کہ میں وہ نہ جان لوں جو تم نہیں جانتے۔ ثم اخذ يحتج بحديث ابن عمر يقول لا ادري فمن انا، کہ پھر حضرت ابن عمر کی ایک حدیث سے بطور حجت فرماتے ہیں کہ بھئی بطور حجت اور بطور دلیل وہ پیش کرتے کہ میں کون ہوں۔ لوگوں کو صرف خود پسندی اور سرداری کی طلب نے برباد کر دیا ہے، اور یہ چیز تو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح مصعب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سئل مالک عن مسئلہ فقال لا ادری، کہ امام مالک سے مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا یہ تو بالکل ہلکا اور آسان مسئلہ ہے، میں تو یہ چاہتا تھا کہ امیر کو یہ مسئلہ جا کر بتاؤں۔ تو یہ سوال کرنے والا کچھ صاحب حیثیت شخص تھا۔ امام مالک نے غصے ہو کر جواب دیا کہ ہلکا اور آسان مسئلہ، علم دین میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی، اور کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی ارشاد نہیں سنا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا فالعلم کلہ ثقیل، علم سارا کا سارا بھاری ہے، اور خاص کر وہ علم جس کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے باقاعدہ سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اس طرح ابن قاسم فرماتے ہیں کہ ابن قاسم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کے بعد اہل مصر سے زیادہ خرید و فروخت کے مسائل جاننے والا کوئی نہیں ہے۔
تو امام مالک نے پوچھا ومن این علموها، انہوں نے یہ مسائل کس سے سیکھے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے۔ قال مالک فرماتے ہیں کہ میں تو خود ان مسائل کو سب سے زیادہ نہیں جانتا، تو انہوں نے مجھ سے یہ کیسے سیکھ لیے۔ اسی طرح القعنبی فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گیا تو میں نے ان کو روتے ہوئے پایا، تو میں نے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ کیوں رو رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسے رونا چاہیے؟ لا اتکلم بکلمۃ الا کتبت بالارقام وحملت الى الافاق، کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو اسے لکھ دیا جاتا ہے اور دور دراز کے علاقوں تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سحنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انی لاسأل عن مسألة فاعرف في اي كتاب وورقة وصفحة وسطر، کہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو میں اس کے بارے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کتاب کے کس ورق کس صفحے کے سطر میں لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے جواب سے صرف یہ بات روک دیتی ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میرے بعد فتویٰ دینے پر جرت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس طرح علامہ ماوردی رحمہ اللہ جو شافی علماء کے ہیں اور وہ ادب الدنیا و دین کے اندر لکھتے ہیں کہ ومما انذرک به من حالی انی صنفت فی البیوع، فرماتے ہیں جن باتوں کا میں تمہیں اپنی حالت کا حوالہ دے کر ڈراتا ہوں اور بچنے کا کہتا ہوں، ان میں سے میں نے خرید و فروخت کہ وہ یہ ہے کہ میں نے خرید و فروخت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ جمعت ما استطعت من کتاب من کتب الناس واجتهدت فيه نفسی وکددت فيه خاطری، اور فرماتے ہیں کہ جس میں میں نے بقدر استطاعت فقہا کی کتابوں سے خوب مسائل جمع کر لیے ہیں، میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اپنے آپ کو خود مشقت میں بھی ڈالا، اپنے دل و دماغ کو خوب تھکا دیا، یہاں تک کہ جب وہ مرتب شکل میں تیار ہو گئی تو اور میں اس کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہونے ہی لگا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ تمام لوگ مجھ سے ہی خرید و فروخت کا مسائل سب سے زیادہ، یعنی یہ تمام لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ جو ہے ان مسائل کا علم ہے، تو میرے پاس میری مجلس میں 2 دیہاتی افراد آئے اور مجھ سے ایسے سودے کے بارے میں سوال کیا جو انہوں نے گاؤں میں کیا تھا۔ فقلت تو انہوں نے کہا کہ اما عندک فیما سألناک جواب، تو انہوں نے کہتے کہ یہ سودا چند شرائط پر مبنی تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جو 4 مسائل پر مشتمل تھی تو مجھے ان میں سے کسی چیز کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا، تب میرا سر جھکا اور میں نے سر جھکا کر سوچنے لگا کہ اور اپنی اس حالت کی حالت سے میں عبرت پکڑنے لگا۔ اتنے میں ان دونوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہمارے سوال کا جو ہم نے آپ سے کیا کوئی جواب نہیں ہے، حالانکہ آپ تو اس جماعت علماء کے سب سے بڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پر ان دونوں نے کہا افسوس ہے آپ پر، اور یہ کہہ کر وہ دونوں پھر چلے گئے، وانصرفا، اور وہ دونوں پھر چلے گئے۔ ثم اتیا من قد يتقدم في علم كثير من اصحابي، اور فرماتے پھر دونوں ایک ایسے عالم کے پاس پہنچے کہ میرے بہت سے شاگرد بھی شاید علم میں ان سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ ان دیہاتوں نے اس عالم سے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے فوراً اس مسئلے کا جواب دے دیا، اور وہ مسئلے سے وہ دونوں مطمئن بھی ہو گئے۔ وہ دونوں وہاں سے جواب لے کر خوشی خوشی واپس چلے گئے اور اس کی علم کی تعریف کرنے لگے۔ فکان ذلك زاجر نصیحة ونذیر عزت وتذلل لهما قیاد النفس وانخفض لهما جناح العجب، تو وہ فرماتے ہیں یہ واقعہ میرے لیے سب سے مؤثر نصیحت تھی، خوفناک واعظ بن گیا کہ ان دونوں کے سامنے میرے نفس کی ساری بری برتری جو ہے وہ ختم ہو گئی اور خود پسندی کا سارا جوش میرا جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلی آثار تھے جو آپ کے سامنے آ گئے اور ہماری پہلی فصل الحمدللہ مکمل ہو گئی۔